بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحبان اسٹیج و معزز حاضرین، شرکائے محفل، میں سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں نوبہار کے تمام عہدیداروں کو اور اہل حضروں کو کہ اتنی خوبصورت آپ نے محفل سجائی، بابرکت محفل سجائی۔ اور دوسری مبارکباد اس بات کی دینا چاہتا ہوں اور تحسین کرنا چاہتا ہوں کہ نوبہار نے حضروں میں یہ جو شمع حرف جلا رکھی ہے، یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے۔ آپ لوگ حضروں کی تہذیبی زندگی کا ہراول ہیں، اور کسی بھی بستی میں ایسے حساس اور تخلیقی لوگوں کی موجودگی جو ہے وہ مال کے حرف کن کی رحمتوں کے لیے بہت بڑا جواز ہوتی، اور ایک طرح سے آپ اس کی رحمتوں کے حصار میں ہوتے ہیں اہل حرف کی برکتوں کی وجہ سے۔ پھر میں کچھ تھوڑا سی نعت کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تشکیل پاکستان کی جہاں اور بہت ساری برکتیں ہیں اور بہت ساری ہمارے لیے رحمتیں ہیں، وہاں سب سے بڑی برکت اور رحمت یہ ہے کہ یہ اس وقت دنیا بھر میں سب سے ذکر رسول کے حوالے سے آگے بستی ہے۔ اسے آپ بڑے اعتماد کے ساتھ قریہ نعت محمد کہہ سکتے ہیں پاکستان میں۔ آپ لوگوں کو شاید اس کی تاریخ کا علم نہیں ہے، جب تشکیل پاکستان ہو رہی تھی تو اردو کی جو سب سے بڑی تحریک تھی، شاید ہی ایسی تحریک کسی ادبی روایت میں کبھی پیدا ہوئی ہو، انجمن ترقی پسند مصنفین کی، جسے ہم ترقی پسند تحریک کہتے ہیں، مگر ان سے بہت آغاز ہی میں ایک غلطی ہو گئی۔ شاید اس غلطی کی درستی بھی ہو جاتی اسی وقت، کیونکہ انہوں نے پہلے خطبے کے لیے، تاسیسی اجلاس کے خطبے کے لیے علامہ اقبال سے کہا تھا، تو وہ بیمار تھے اس لیے وہ اس میں آ نہیں سکے، تو انہوں نے ساری تعلیمات کی بات کی جن کا اسلام کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، عدل کی، مساوات کی، برابری کی، شرف انسانیت کی، مگر ہماری تہذیبی زندگی کے اسپرچول پہلو کو بھول گئے۔ یہ ایک خلا رہ گیا، وہ شاید اس تضاد میں مبتلا ہو گئے کہ ہم نے تو ساری دنیا کے مزدوروں کو اکٹھا کرنا ہے، ہم کوئی مذہب سے اوپر رہیں تو زیادہ بہتر۔ میں صرف کسی ایک مذہب کی بات بھی نہیں کرتا، تمام مذاہب جو ہیں وہ اتنا بڑا انسانیت کا روحانی ورثہ ہے کہ اس سے کٹ کر آپ خود بھی ادھورے رہ جاتے ہیں اور ادھورے انسان کی بات کرتے ہیں۔ تو اب اتنا بڑا تخلیقی تجربہ اقبال جیسا موجود تھا ان کے سامنے، جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، تو اس نے پتہ ہے آپ کو کہ اشتراکیت کو بھی 70-80% ایبزارب کر لیا، اسیمیلیٹ کر لیا اپنے نقطہ نظر میں، اور یہ کہا کہ اشتراکیت جمع خدا مساوی اسلام۔ لیکن ایک بات اس نے سمجھانے کی کوشش کی کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم۔ ابھی میں رستے میں بھی دوستوں سے بات کرتا ہوا آ رہا تھا کہ یہ ہمارے انٹلیکچوئلز کا کیا ہینڈی کیپ ہے کہ وہ اسلام کو بھی دوسرے مذاہب کی طرح کا کوئی مذہب سمجھتے ہیں، اور جو مذہب کی تاریخ ویسٹ کے حوالے سے پڑھی گئی ہے
اس میں تھا کرسچینٹی تھی جو پاپائیت کے تابع تھی، جس کی وجہ سے ان کو مذہب کو اجتماعی زندگی سے نکالنا پڑا اور اسے انفرادی بنانا پڑا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ ہر ترقی کے راستے میں رکاوٹ بنتا تھا، چرچ، اور ہر انوویشن کے راستے کی رکاوٹ بنتی تھی، ہر ترقی کے مرحلے کے راستے میں رکاوٹ بنتی تھی، تو اس سے انہیں جان چھڑانی پڑی۔ تو اقبال نے ہمیں سمجھایا کہ اسلام میں نہ کبھی پاپائیت تھی، نہ ہے اور نہ پاسبل، یہ چھوٹا دعویٰ نہیں۔ اور دوسری بات اقبال نے یہ سمجھائی کہ اسلام از ناٹ اے ریلیجن ان دا سینس ایز یو ہیو ایکسپیرئنسڈ کرسچینٹی ان ہسٹری، اس لیے کہ یہ تو ایک مسلسل سماجی موومنٹ ہے، مسلسل، ٹیمپورل بھی نہیں۔ جو وقتی سماجی موومنٹ ہوتی ہے وہ اپنی عمر پوری کرتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، کوئی 50 سال، کوئی 175 سال، کوئی 100 سال۔ ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی ڈاکٹر قرار حسین نے، جو حسن عسکری کے بھی استاد تھے۔ جب پاکستان میں اسلام اور سوشلزم کا جھگڑا شروع کیا گیا، یہ 70s کے زمانے کی باتیں، تو پروفیسر قرار نے کہا، اسلام پسندوں کو یہ کہا کہ آپ اسلام کی توہین کر رہے ہیں، آپ ایک ہاتھی کو چوہے سے لڑا رہے ہیں۔ یعنی اشتراکیت ان کے نزدیک بہت چھوٹے دائرے کی چیز تھی اور اسلام بہت کمپریہنسو دائرے کی چیز تھی۔ انسان کی ضرورتیں صرف معاشی تو نہیں ہوتی، اس کی ضرورتیں تہذیبی ہوتی ہیں، اس کی ضرورتیں میٹا فزیکل ہوتی ہیں، اس کی ضرورتیں روحانی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے قرار حسین کو یہ بات کہنی پڑی۔ اب علامہ اقبال نے دیکھو الگ سے کوئی نعت لکھ کر عنوان قائم کر کے تو نعت نہیں لکھی، لیکن اس کا پورا کلام نعت ہے، اس لیے کہ کوئی بات اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کے بغیر ہوتی نہیں۔ جب وہ یہ کہتا ہے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، تو وہ تو بات ہی قوم رسول ہاشمی کرتا ہے اور پھر پوری انسانیت کی کرتا ہے، رحمت للعالمینی کی کرتا ہے۔ تو اس لیے اس کا کوئی شعر اٹھا لیں، اب دیکھیں دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، اور وہ کیا ہے، ہر قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ تو یہ تو ہمیں حکم ہے پستوں کی حمایت کرنا، انہیں اٹھانا۔ اتنی ہے نا اشتراکیت، اتنی سی رہ گئی نا، جس کے بارے میں تو ہمیں حکم ہے۔ تو اسی طریقے سے اب علم و ادب کا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں اقبال کہتا ہے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو اب جناب میں بتانا آپ کو یہ چاہتا تھا کہ ان کے پاس جتنے رسالے تھے، سارے ادبی رسالے ترقی پسند تحریک کے پاس، یہ تاریخ ہے، حقیقت ہے، جھٹلائی نہیں جا سکتی، اسے ایڈمٹ کر لینا چاہیے۔ تو ایک بہت بڑے پرچے کے مدیر کے پاس انجم رومانی نعت لے کے گیا کہ پرچے میں شامل کر لیں، تو اس مدیر کا میں نام نہیں لیتا، بہت بڑا مدیر، تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم لینن کے اوپر بھی نظمیں چھاپیں اور ہم کارل مارکس کے بھی اوپر نظمیں چھاپیں، تو برابر کر دیا انہوں نے۔ تو آپ دیکھیں یہ ہے آغاز جس وقت پاکستان بن رہا تھا۔ پھر یہ بھی آپ بات دیکھیں کہ وہ کہتے تھے ہمیں تاریخی شعور بہت زیادہ ہے، ہم سائنٹیفک لوگ ہیں، سماجی سائنس کے ہم بڑے عالم فاضل ہیں، مگر ان کو سن 46 تک نہیں پتہ چلا کہ بر صغیر میں کوئی بہت بڑی تبدیلی ہونے جا رہی ہے، اور 40 میں قرارداد پاس ہو گئی، پھر بھی نہیں پتہ چلا۔ تو آخری موقع پر انہوں نے آ کے کہا کہ جی ہم تحریک پاکستان کے مطالبے کو، تشکیل پاکستان کے مطالبے کو ایک جینون مطالبہ سمجھتے ہیں اور عوامی تحریک سمجھتے ہیں، اور ہم اس کے حامی۔ تو یہ اسٹریٹجیکلی کہا گیا تھا، اس لیے کہ انہیں پتہ تھا کہ اگر ہم یہ نہیں کہیں گے تو پاکستان میں جا کے کام کیسے کریں گے۔ 55 سال تو مجھے ہو گئے ان لوگوں سے لڑتے ہوئے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں، یوسف صاحب تھے نا، یوسف حسن بہت بڑے مارکسسٹ تھے،
میں ان سے پوچھا کرتا تھا کہ یار آپ نے کس بنیاد پر حمایت کی تھی پاکستان کی؟ کوئی پازیٹیو بنیاد آپ کے پاس ہے تو اس کو لے کر پاکستان کے لیے اپنی جان قربان کریں، پاکستان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کریں اور اس پازیٹیو بات کا ذکر کریں۔ لیکن جب بھی کبھی تشکیل پاکستان کا ذکر ہوتا ہے تو آپ سوالیہ نشان لگانا شروع کر دیتے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ کمیونسٹ مینیفیسٹو میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی قومیت قوم بننا چاہے تو بن سکتی ہے، جیسے روس کی قومیتیں آزاد ہو گئیں ہماری ہیلپ سے۔ تو پھر میں نے انہیں سوال کر دیا، میں نے کہا کہ اس بنیاد پر تو پاکستان نہیں بنا۔ بنگلہ قومیت تقسیم ہو گئی، ہندو بنگالی اور مسلمان بنگالی میں۔ پنجابی قومیت تقسیم ہو گئی، مسلم پنجابی اور ہندو پنجابی اور سکھ پنجابی میں۔ سندھ قومیت تقسیم ہو گئی، تو اس کی تو نفی ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ہمارے دوستوں کو پازیٹیولی بات نہیں سمجھ آتی تو دشمنوں کی تنقید سے سمجھ لیں۔ جب گاندھی کو یہ کہا گیا کہ ان مسلمانوں کو ایک الگ خطہ دیں اور ان سے جان چھڑائیں، جو بعد میں ایک تھیسس بھی آیا کہ پاکستان تو کانگریس نے بنایا تھا۔ بھئی کوئی ایک بات کرو اور اسے آگے لے کے چلو، اگر وہ کرتے ہیں تو آپ کی دوسری بہت ساری باتوں کی تردید ہو جاتی ہے۔ اگر انگریزوں نے بنوایا تو پھر آپ کانگریس نے بنایا کی تردید ہو جاتی ہے، تو کوئی ایک بات کرو۔ تو گاندھی نے یہ کہا اس کے جواب میں کہ یار یہ اتنی چھوٹی سی بات نہیں ہے، جس علاقے میں یہ الگ وطن بنانا چاہتے ہیں مسلمان، اس کے ساتھ مسلم ممالک کنیکٹڈ ہیں، مشرق وسطیٰ ہے اس کے ساتھ لگی ہوئی۔ تو اب یہ گاندھی کی آنکھ سے دیکھیں تو پتہ چلے آپ کو اپنی اہمیت کا کہ پاکستان کے بننے کا کیا معنی تھا۔ ہم سے کہیں زیادہ تاریخی شعور ان لوگوں کا تھا جو وہاں رہ گئے، جن کو پتہ تھا ہم نے کبھی اس خطے میں نہیں جانا جو پاکستان بنے گا اس میں، مگر ان کو اتنا پتہ تھا کہ بر صغیر میں ایک مسلم مملکت کے بن جانے کا فیوچر پر کیا معنی ہے اور کیا اس کے مطالب ہیں، کیا اس کے نتائج۔ گئی گزری حالت میں یہ میں نہیں کہتا کہ جو آج پاکستان ہے ہم سے اس سے کہیں بہتر ہو سکتے تھے، مگر کیا ہم نے پیچھے کی طرف کا سفر کیا؟ نہیں، ہماری رفتار سست ہو سکتی ہے، ہم آگے ہی آگے بڑھتے گئے۔ اس پاکستان کی مدد سے کتنے ملک آزاد تھے پہلے جب پاکستان بنا؟ ہماری مدد سے، فزیکل مدد سے ممالک بنے ہیں۔ ابھی 15 20 25 سال پہلے ہم نے 6-7 ریاستیں آزاد کرائی روس سے، اور اس سے پہلے ہم نے کئی ممالک کی آزادیوں میں، مسلم ممالک کی آزادیوں میں ہم نے فزیکل ہیلپ کی، اور کئی ہماری مثال سے بنے۔ پھر ایک اور مغالطہ کہ ایسٹ پاکستان الگ ہو گیا، انتہائی بد بصیرتی سے الگ ہوا، اس کی سزا بھی بھگتی، 90,000 قیدی کرائے آپ نے ناانصافی کی وجہ سے۔ مگر اندرا گاندھی کا ہم آواز ہو کے یہ کہنا کہ 2 نیشن تھیوری جو ہے وہ خلیج بنگال میں ڈوب گئی ہے، تو بالکل بکواس بات ہے۔ جب قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی تو اس میں اسٹیٹس کا لفظ ہے، ریاستیں۔ تو کسی ہندو اخبار نے، کسی ہندو انٹلیکچوئل نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ بھئی آپ 2 نیشن کی تھیوری بات کر رہے ہیں، کی بات کرتے ہیں، اور ملک جو ہیں وہ 4-5 بنا رہے ہیں؟ کسی نے کہا؟ یعنی وہ کلیئر تھے اس پر کہ چاہے مسلمان ملک 10 بن جائیں بر صغیر میں، یہ 2 نیشن تھیوری ہے۔ اب ایک بات اور کچھ دوستوں سے معذرت کے ساتھ، اسے ہائی جیک کیا جاتا ہے۔ جو لوگ کیا اس کو زمینی جغرافیائی تصور ریاست پر استوار کرتے ہیں اور اس سے آگے کی بات نہیں کرتے، وہ بھی پاکستان کی پوٹینشل کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اور جو اسے ٹوٹلی مذہب کے حوالے سے کرتے ہیں کہ مذہب کے لیے لیا گیا،
وہ بھی زیادتی کرتے ہیں۔ مذہب سے تعلق ہے اس کا، لیکن کسی مذہبی پاپایت کے لیے نہیں لیا گیا۔ یہ بر صغیر میں جو ہند اسلامی تہذیبی قومیت بنی، جیسے ترکی اسلامی تہذیبی قومیت، ایرانی اسلامی تہذیبی قومیت، انڈونیشین اسلامی تہذیبی قومیت، اور اسی طریقے سے عراقی انسانی تہذیبی قومیت، اسی طریقے سے ہند اسلامی تہذیبی قومیت ایک چیز تھی جو قائد اعظم اس کے فرمان کے مطابق کہ جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا تو پاکستان بن گیا، اس پر یہ بنا ہے۔ اور اگر قومیت کی تعریف میں، کتابوں میں، سیاست کی کتابوں میں ایسی تہذیبی قومیت پہلے سے بیان نہیں کہیں ہوئی تو کتابیں ٹھیک کر لو بھائی، کتابیں ٹھیک کر لو۔ علم کا سورس کیا ہے؟ تاریخ، مشاہدہ۔ تاریخ کام کر گزرتی ہے، اس کے بعد علمی تدوین ہوتی ہے، اس سے کنسیپٹس بناتے ہیں۔ اگر آج ریاستی قومیت بھی موجود ہے، مثلا امریکہ ہے، ایک امریکی قوم کہتے ہیں نا، کسی بنیاد پر چلیں، ان کی کتابوں کی بنیاد پر بھی امریکی قومیت بنتی ہے۔ جو قومیت کی لسانی تعریف ہے، جغرافیائی تعریف ہے، اور ایتھنوسینٹک وہ جو ہے ایتھنک تعریف ہے، نسلی، کسی بنیاد پر نہیں بنتی، تو وہ اسٹیٹ نیشنلزم ہے، ریاستی قومیت۔ تو اقبال نے ریاستی قومیت پر ایک برتر نظریے کی تبلیغ کی تھی، نظریہ دیا تھا جسے آپ کہیں نظریاتی ریاست کا، کہ کوئی قوم اس وقت بنائے الگ ملک جب اس کے پاس تہذیبی اقدار کا سرمایہ ہو، انسان کو بہتر سطح پر دیکھنے کا کوئی ویژن ہو۔ تو یہ اقبال کے اس تصور نظریہ ریاست پر بنی ہوئی یہ ریاست ہے۔ آگے اگر ہم بونے ثابت ہوئے ہیں تو ہمیں اپنی غلطیوں کو دور کرنا چاہیے۔ تو جناب وہ میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ آغاز میں رسالوں میں نعت نہیں تھی، پھر اقبال ہی کے واردات آگے بڑھی، ہمارے شعراء کی غزلوں میں نعت کے شعر آنا شروع ہوئے پاکستان بننے کے بعد۔ منیر نیازی نے کہا بیٹھ جائیں سایہ دامان احمد میں منیر، اور پھر سوچیں وہ باتیں جن کو ہونا ہے ابھی، فروغ اس میں محمد ہو بستیوں میں منیر، قدیم یاد نئے مسکنوں سے پیدا۔ اور پھر اس نے منیر نیازی نے یہ کہا، منیر نیازی کو کسی یعنی نہ وہ ضیاء کے کسی کہنے پر کہا تو نہ کسی مولوی کے کہنے پر کہا، منیر نیازی کا اپنا جو محبتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور جو اس کا اپنا تاریخی شعور تھا، وہ اس سے کہلوا رہا تھا کہ تو بھی ہے ہجرت کدا شہر مدینہ کی طرح، ہم نے بھی دہرائی ہے ایک رسم آبا کی طرح، اے جلال حق کے مظہر، اے جمال سرمدی تجھ پر سلام، اے وطن اے عالم اسلام کی تابندگی تجھ پر سلام۔ تو آج آپ نے دیکھا ہے آپ کا ہر تخلیقی شاعر اپنے دیوانوں کے آغاز میں اسی طریقے سے حمد و نعت شامل کر رہا ہے جیسے کہ ہمارے سلطنت مغلیہ کے زمانے میں ہوتی تھی۔ ہندو بھی کرتے تھے، ہندو کوئی مصنوعی لکھتا تھا وہ بھی شروع میں حمد اور نعت لکھتا تھا۔ تو یہ تو بعد میں انگریزوں کا دور آیا تو اس میں یہ ہوا، اور اس کے بعد ہم ترقی پسندوں کے ہاتھوں میں باغ ڈور ادب کی گئی تو وہاں یہ خرابی ہوئی، لیکن ہم نے یہ مورچہ دوبارہ سر کر لیا۔ تو اب میں نے جیسا کہ کہا، اب یہ کریا نعت محمدی ہے، اور ایک کلچر جو ہمارے نعت خوانوں نے پیدا کیا، اب ایک انٹلیکچوئل کو کلچر کی سٹڈی بھی کرنی چاہیے۔ ہمارے پاکستانی نعت خوانوں نے اتنا بڑا قلعہ تعمیر کر دیا ہے، آپ کو اس کی گواہی دینی چاہیے کہ گلوبلائزیشن کے لیے جتنے دروازے انڈیا نے کھول دیے ہیں، ادھر وہ انتہا گلوبلائزیشن کی، دوسری طرف فنڈامنٹلزم کی انتہا کہ لوگوں کے ووٹوں سے وہ سیکولر اور جمہوری ملک میں وہ جو ہے مودی کی حکومت ہے۔ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کو لوگ چھوڑتے نہیں، لیکن کسی فرقے، کسی اپنا جماعت کو مذہبی امام ماننے کے لیے تیار نہیں پاکستان کے لوگ کہتے ہیں یہاں کے سارے مسلمان مل کر جو فیصلہ کریں گے وہ مانیں گے۔
ہر بڑی تحریک یہاں جو چلتی ہے وہ اسلام کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے بغیر نہیں چلتی، چاہے اسلامی سوشلزم ہو، چاہے ریاست مدینہ ہو، چاہے کوئی ہو۔ تو یہ کس نے جاننا ہے؟ انٹلیکچوئل سے زیادہ کس کو ان باتوں پر غور و خوض کرنا چاہیے؟ ہم کہتے ہیں رسول حمزہ نے میرا داغستان لکھی ہے، بھئی زبردست اس نے کیا، اپنے ملک کے لیے کیا، آپ اپنے ملک کو اون ہی نہیں کرتے، اس کا بتا رہے ہیں آپ، تو آپ کا داغستان نہیں ہے یہ، پاکستان ہمارا داغستان، تو اس کے ساتھ ویسی ہی آپ محبت کریں۔ تو ان باتوں کے بعد میں آپ کو چند ایک شعر سناتا ہوں۔